بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کے ماننے والے یعنی اہل تصوف کی طرف سے یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ ایک علم ایسا ہے جو ہم بالحواس کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے باطنی طور پر ہمیں وہ علم حاصل ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن و سنت ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا علم ہے جو بالحواس کے ذریعے ممکن نہیں ہے بلکہ اس کا علم باطنی طور پر ہی ممکن ہے؟ قرآن حدیث میں ایسے کسی باطنی علم کا ذکر نہیں آیا۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات بیان کیے ہیں، جو شریعت بیان کی ہے، جو حلال حرام بیان کیا ہے، جو توحید بیان کی ہے، جو قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونے والی چیزیں ہیں، قیامت کے بعد بھی ہر چیز جو بیان کی، بڑی کھول کے بیان کی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہم نے، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اس کو تم لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دو۔ تبین کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی کیا تھی کہ اس کو تبین کریں، چھپائے نہیں، اس کو سینہ بسینہ یا لوگوں کے کانوں کے اندر پھونکے نہ ماریں۔ یعنی وہ دین، وہ شریعت جس کا تعلق انسان کی فلاح و نجات کے ساتھ ہے، اس کی دنیا اور آخرت کے ساتھ ہے، اس چیز کو جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، اس کی تبین کرنے کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تبین کر دیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبین نہیں کی؟ اس میں شک ہے کوئی؟ نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا اس کو بلغ، اس کو ابلاغ کر دو، پہنچا دو۔ اگر تم نے یہ ابلاغ نہ کیا، یہ دین لوگوں تک نہ پہنچایا جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا نازل کیا ہے؟ جو کچھ بھی نازل کیا ہے، جو کچھ بھی، چاہے وہ قرآن کے اندر ہے، چاہے وہ وحی غیر مطلوب ہے، ٹھیک ہے نا، جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس کو، اس کا ابلاغ کر دو جو اللہ نے نازل کر دیا ہے۔ اگر تم نے نہ کیا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ نے جب لوگوں کے سامنے یہ دین کے سارے خلاصے کے طور پر نکات بیان کرنے کے بعد کیا ان سے پوچھا ہے کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سب صحابہ نے بیک زبان ہو کے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم تک اللہ کا سارا دین پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر آپ نے صحابہ سے سب کو کہا کہ دیکھو جن تک یہ باتیں پہنچ چکی ہیں، یہ دین پہنچ چکا ہے، اس کو چاہیے کہ جو یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دے، کیونکہ بعض اوقات جو ہوتا ہے جو پہلے سننے والا ہے وہ ہو سکتا بھول جائے، لیکن آگے جس تک بات پہنچی ہے وہ ہو سکتا اس کو یاد رکھ لے۔ یعنی قرآن کی آیات کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود اپنی پریکٹیکل سیرت ہے، اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ پیچھے کوئی گمان رہ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز چھپا کے بھی رکھی ہوئی تھی؟ نہیں۔ یا دین کے کوئی ایسے پہلو بھی تھے جو خفیہ تھے؟ دین اوپن چیز ہے، پوری دنیا نے قیامت تک اس کے اوپر عمل کرنا تھا، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے۔ اب اس میں اگر یہ خفیہ چیز کیا ہے؟ اس میں خفیہ تو یہ چیزوں کے جو بادشاہوں کے خزانے ہوتے ہیں، ایجنسیوں کے معاملات ہوتے ہیں، سیکورٹی کے مسائل، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی وہ دین جس کے اوپر عمل کر کے ہم نے جنت کمانی ہے، جس کے اوپر چل کے ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے، وہ تو قرآن کے اندر کھلا پڑا ہے، اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا۔ اور جب آخری دفعہ بھی اس کا خلاصہ کیا تو پھر لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچا دیا دین؟ کوٹ کے کھڑا ہو کے بتا سکتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہی نہیں ہیں، وہ تو آپ نے خاص لوگوں کو بتائی ہیں، ہمیں تو بتایا کچھ نہیں، کہہ سکتے تھے نا۔ بالکل، ایک بھی گواہی نہیں کھڑی ہوئی وہاں پہ، ایک انگلی نہیں کھڑی ہوئی، سب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا۔ آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے پہنچا دیا۔ تو پھر یہ کہاں سے تصور آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں خفیہ طور پہ رکھی ہیں، کچھ بیان کر دیں؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ آپ نے اوپن بیان کیا۔ ٹھیک، جی بہت شکریہ۔